کیا آپ یقین کریں گے کہ بالی ووڈ کی ایک ایسی سپر اسٹار اداکارہ جس کی خوبصورتی، شہرت اور دولت کے چرچے ہر طرف تھے، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مکمل تنہائی، ذہنی اذیت اور خاموشی کا شکار ہو گئیں۔ ایک وقت تھا جب بڑے بڑے ہیروز ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، مگر آخر میں ان کے دروازے پر صرف اخبار اور دودھ کی تھیلیاں پڑی رہ گئی۔ آخر ایسی کیا کہانی تھی؟ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کی نہایت حسین، اسٹائلش اور باصلاحیت اداکارہ پروین بابی کی زندگی کے اس پہلو پر جس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک فلمی ستارے کی کہانی نہیں، بلکہ شہرت کے پیچھے چھپی تنہائی، محبت، دھوکے اور ذہنی بیماری کی دردناک داستان ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ خبر آتی ہے کہ جوناگڑھ کے نواب خاندان سے تعلق رکھنے والی شاندار انداز اور سپر ہٹ فلموں کی ہیروئن پروین بابی ذہنی طور پر شدید بیماری کا شکار ہیں۔ ان کی زندگی میں کبیر بیدی آئے، ڈینی آئے، پھر مہیش بھٹ آئے، مگر کوئی بھی ان کے درد کو سمجھ نہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ بڑے لوگ سب جانتے تھے، مگر کسی نے سنجیدگی سے کام نہ اٹھایا۔ 4 اپریل 1949 کو جوناگڑھ میں ایک معزز خاندان میں پروین بابی کی پیدائش ہوئی۔ ان کا اصل نام پروین محمود علی تھا۔ وہ خوبصورتی، نفاست اور خود اعتمادی کا حسین امتزاج تھی۔ پٹھان خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان میں ایک الگ شان اور جرأت تھی۔ تعلیم میں بھی وہ نمایاں رہیں اور ہمیشہ ذہین طلبہ سمجھی گئی۔ نوجوانی میں انہوں نے ماڈلنگ کی دنیا میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں ماڈلنگ ایک آسان راستہ نہیں تھا، مگر پروین بابی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک تقریب میں فلم ساز BR اشارہ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ لڑکی پردہ سیمی کے لیے بنی ہے۔ یوں پروین بابی کو فلموں میں موقع ملا۔ ان کی ابتدائی فلم کامیاب نہ ہو سکی، مگر ان کے انداز، لباس، اعتماد اور شخصیت نے سب کو حیران کر دیا۔ ایسا لگا جیسے فلم انڈسٹری کو پہلی بار ایک ایسی اداکارہ ملی جو جدید فیشن، نفاست اور اسٹار پاور کا نیا معیار قائم کرے گی۔ جلد ہی پروین بابی فلمی دنیا میں مقبول ہونے لگی۔ 1970 کی دہائی میں ان کی کئی فلمیں آئیں اور وہ تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی گئیں۔ جب بھی کوئی بڑا ہدایت کار نئی فلم بناتا، ہیروئن کے لیے پروین بابی کا نام سامنے آتا۔ خاص طور پر امیتابھ بچن کے ساتھ ان کی جوڑی بے حد پسند کی گئی۔ ان کی فلمیں باکس آفس پر کامیاب ہونے لگیں اور پروین بابی کو بڑی فلموں کی ہیروئن سمجھا جانے لگا۔ ان کے اسٹائل نے نئی نسل کو متاثر کیا۔ وہ ان چند اداکاروں میں شامل تھی جنہوں نے فیشن کو فلمی دنیا کے ساتھ جوڑا۔ مغربی انداز کے ملبوسات، پر اعتماد چال، جدید شخصیت اور گلیمرس امیج نے انہیں دوسروں سے مختلف بنا دیا۔ وہ اپنے دور کی مہنگی ترین اداکاروں میں شمار ہونے لگی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ہندوستان کی پہلی اداکارہ بنی جن کی تصویر بین الاقوامی سطح کے معروف میگزین ٹائم کے سرورق پر شائع ہوئی۔ یہ ان کی مقبولیت اور عالمی شناخت کی بڑی علامت تھی۔ لیکن دوستو، جہاں روشنی زیادہ ہو وہاں سائے بھی گہرے ہوتے ہیں۔ پروین بابی کی ذاتی زندگی ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہی۔ ان کی زندگی میں کئی لوگ آئے، مگر کوئی بھی ان کے دل کو سکون نہ دے سکا۔ ابتدائی دور میں ان کا نام کچھ شخصیات سے جڑا گیا، پھر ان کی زندگی میں کبیر بیدی آئے۔ دونوں کے تعلقات کافی عرصہ خبروں میں رہے۔ بعد ازاں ڈینی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی خبریں سامنے آئیں، مگر یہ رشتے زیادہ دیر نہ چل سکے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس کا نام بعد میں سب سے زیادہ لیا گیا، اور وہ تھے مہیش بھٹ۔ کہا جاتا ہے کہ پروین بابی ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ حالانکہ مہیش بھٹ پہلے سے شادی شدہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ پروین بابی کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب پروین بابی کے اندر ذہنی مسائل بڑھنے لگے تھے۔ انہیں خوف، شک اور بے چینی نے گھیرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس نازک وقت میں انہیں سب سے زیادہ ضرورت علاج، محبت اور سنبھالنے کی تھی۔ مہیش بھٹ نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں کہا کہ انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، مگر حالات قابو سے باہر ہوتے گئے۔ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو پروین بابی ہاتھ میں چاقو لیے خوفزدہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جبکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ دراصل ذہنی بیماری کی ایک خطرناک کیفیت تھی جہاں انسان حقیقت اور وہم میں فرق کھونے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پروین بابی نے خود مہیش بھٹ سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ 1983 کے آس پاس جب پروین بابی اپنے کیریئر کے عروج پر تھی، اچانک فلموں سے دور ہونے لگیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے شہرت سے تنگ آ کر آرام کا فیصلہ کیا ہے، مگر اصل وجہ کچھ اور تھی۔
वो शदीद ज़हनी दबाव और बीमारी का शिकार हो चुकी थी। इनकी हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री जो कभी इनके गिर्द घूमती थी आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होने लगी। ज़हनी सुकून की तलाश में परवीन बाबी ने रूहानी रास्ता अख्तियार किया। वो बैरून मुल्क गईं, अमेरिका में वक्त गुजारा, मुख्तलिफ रूहानी हलकों से वाबस्ता रहीं, मगर बीमारी में वाज़ेह बेहतरी ना आ सकी। बाहर से वो नॉर्मल दिखाई देती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी भारत। वो एक बेचैन रूह की तरह जगह जगह भटकती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया जब खबरें आने लगी कि परवीन बाबी की ज़हनी हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी है। कहा जाता है कि एक मौका पर बैरून मुल्क एयरपोर्ट पर इन्हें मशकूक हालत में रोका गया। बाद में वो वापस भारत आ गई, मगर अब वो पहले वाली परवीन बाबी ना रही थी। चेहरा बदल चुका था, अंदाज बदल चुका था, एतमाद टूट चुका था। वो कभी किसी बड़े अदाकार पर इल्ज़ाम लगा देती, कभी सरकारी अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती, कभी ये कहती कि कुछ ताकतवर लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सब इनकी ज़हनी बीमारी की अलामत थी। इनके करीबी लोगों का कहना था कि वह मुसलसल खौफ और शक में ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में इन्होंने मज़हब के हवाले से भी मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। वो खुद को खुले ज़हन की इंसान कहती थी और रिवायती हद बंदियों से दूर रहना चाहती थी। फिर वो दिन आया जिसने सबको खामोश कर दिया। 22 जनवरी 2005 को इनके पड़ोसियों ने देखा कि इनके घर के बाहर कई दिन से अखबार और दूध की थैलियां पड़ी हैं। शक होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि बॉलीवुड की कभी जगमगाती सितारा परवीन बाबी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। वो अपने घर में तन्हा पड़ी थी। उम्र सिर्फ 55 साल थी। बीमारियों और जिस्मानी कमजोरी ने इनके जिस्म के एक एक उज़ू को खामोश कर दिया था। दोस्तों, दुनिया ने कभी पागल कहा, कभी अजीब कहा, मगर शायद बहुत कम लोगों ने इन्हें समझने की कोशिश की। मौत से पहले इन्होंने अपने जायदाद का एक हिस्सा गरीब बच्चों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया था। ये बताता है कि इनके दिल में इंसानियत आज भी जिंदा थी। परवीन बाबी की कहानी हमें ये सबक देती है कि शोहरत, दौलत और खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। अगर इंसान के दिल में सुकून ना हो, अगर ज़हन बीमार हो जाए, अगर साथ देने वाला कोई ना हो, तो दुनिया की हर कामयाबी बेमानी लगने लगती है। तो दोस्तों, आपको परवीन बाबी की ये दर्दनाक और हैरान कुन कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प शख्सियात की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।